بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear students, we are going to talk about the coastal areas of Pakistan and the islands of Pakistan. آج ہم پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں اور پاکستان کے جزیروں کے بارے میں بات کریں گے. یہ ایک بہت دلچسپ سبق ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ساحلی علاقہ کیا ہوتا ہے؟ ساحلی علاقہ کوسٹل ایریا کیا ہوتا ہے؟ وہ علاقے جو سمندر کے ساحل کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ساحلی علاقہ کہا جاتا ہے. وہ علاقے جو ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سمندر جہاں اور زمین آپس میں ملتے ہیں، تو وہ جگہ زمین جو سمندر سے ملتی ہے اسے ساحل کہتے ہیں، اور وہ علاقہ جو سمندر کے ساحل کے قریب ہوتا ہے اسے ساحلی علاقہ کہتے ہیں. پاکستان کے جنوب میں آپ کو معلوم ہے کہ بحر عرب ہے. پاکستان کے جنوب میں بحر عرب ہے، عربین سی ہے. اس کا ساحل پاکستان کی جنوبی سرحد کے ساتھ ملتا ہے. پاکستان کے ساحلوں کی لمبائی کو 1058 کلومیٹر ہے. پاکستان کا ساحل 1058 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے. یہ ہے پاکستان. تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے ساحلی علاقوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے سندھ کا ساحلی علاقہ اور دوسرا ہے بلوچستان کا ساحلی علاقہ. یہ دو صوبے ہمارے سمندر کے ساتھ ملتے ہیں. صوبہ سندھ اس کا ساحلی علاقہ سمندر کا ساحلی علاقہ کہلاتا ہے، اور بلوچستان کا جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے وہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ کہلاتا ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ کے ساحلی علاقے کی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صوبہ سندھ کی جنوبی سرحد بحر عرب سے ملتی ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ جو سندھ ہے، یہ صوبہ بلوچستان ہے، یہ صوبہ سندھ ہے. اس کا جو نچلا حصہ ہے، جنوبی حصہ، یہ بحر عرب کی سرحد سے ملتا ہے. بحر عرب سے ملتا ہے تو ہم اسے صوبہ سندھ کا ساحلی علاقہ کہتے ہیں. صوبہ سندھ کا ساحلی علاقہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے. کتنا کلومیٹر؟ 350 کلومیٹر ہے. 350 کلومیٹر. صوبہ سندھ کا سرحدی علاقہ زیادہ تر میدانی ہے. یعنی اس کے ساتھ چونکہ صوبہ سندھ کا جو نیچے کا علاقہ ہے، کراچی اور اس کے گردنواح کا علاقہ، یہ میدانی ہے، اس لیے صوبہ سندھ کا سرحدی علاقہ زیادہ تر میدانی ہے. صوبہ سندھ کے سرحدی علاقوں میں اہم بندرگاہیں ہیں. بندرگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سمندری جہاز آ کر رکتے ہیں، سمندری جہاز آ کر ٹھہرتے ہیں. تو بڑی بڑی جو بندرگاہیں ہیں صوبہ سندھ کی، جو سرحد جو صوبہ سندھ کا جنوبی جو سرحد ہے بحر عرب سے ملتی ہے، اس کی بڑی بڑی بندرگاہیں کراچی ہیں، پورٹ قاسم اور کیٹی بندر. یہ بڑی 3 بندرگاہیں ہیں صوبہ سندھ کی. یہ ہے صوبہ سندھ کی جنوبی سرحد جو سمندر کے ساتھ ملتی ہے. یہ سندھ کا ساحلی علاقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ علاقہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر ہم گوگل ارتھ پر دیکھیں تو یہ علاقہ آپ دیکھتے ہیں، تو ہم گوگل ارتھ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ ہم جا رہے ہیں، یہ ہے پاکستان کا جنوبی علاقہ، یہ کراچی. ٹھیک ہے، تو کراچی کا یہ علاقہ نیچے، یہ کیٹی بندر ہے بندرگاہ، اس کے علاوہ یہ کراچی کی بندرگاہ ہے. اور یہ جب ہم جاتے ہیں اس میں تو یہ جنوبی علاقہ یہ کراچی کی بندرگاہ ہے. گوگل ارتھ پر جا کر اسے خود بھی دیکھیے اور واچ کیجئے. ایڈریس آپ کے سامنے دیا ہوا ہے. تو یہ صوبہ سندھ کا ساحلی علاقہ ہے. بلوچستان کا ساحلی علاقہ. تو بلوچستان کا بڑا حصہ سمندر کے ساحل پر واقع ہے. بلوچستان کا کافی بڑا حصہ ہے جو ساحل سمندر پر ہے، اور اس کی لمبائی جو صوبہ بلوچستان کی جو ساحلی علاقے کی لمبائی ہے تقریباً 700 کلومیٹر ہے. کتنی ہے؟ 700 کلومیٹر. بلوچستان کے ساحلی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی ہے اور کچھ میدانی ہے.
تو پہاڑی علاقہ جب ہے تو وہ پہاڑ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر بندرگاہیں نہیں بن سکتی، وہاں پر اس طرح سے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ میدانی علاقہ اگر ساتھ ہو تو ہم اس کو بندرگاہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بلوچستان کا کچھ علاقہ جو ہے پہاڑی ہے، کچھ میدانی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے کی جو اہم بندرگاہیں ہیں اس میں پسنی ہے، گوادر ہے اور جیوانی ہے۔ یہ بڑی بندرگاہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بندرگاہیں ہیں چھوٹی موٹی، لیکن یہ بڑی 3 بندرگاہیں ہیں، پسنی، گوادر اور جیوانی۔ یہ صوبہ بلوچستان کی بندرگاہیں ہیں اور صوبہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ اگر ہم گوگل ایرتھ پر جا کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں، یہ کراچی ہے، اس کے ساتھ یہ جب ہم جاتے ہیں بلوچستان کی طرف، اس کے مغرب میں بلوچستان ہے۔ گوگل ایرتھ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بلوچستان کا علاقہ ہے۔ یہاں سے یہ پورا یہ پاکستان کا یہ علاقہ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے جو صوبہ بلوچستان میں ہے اور سمندر کے ساتھ ساحل بناتا ہے۔ یہ ہے وہ زیادہ، ہم اگر اس کو بڑا کر کے دیکھیں گوگل ایرتھ پہ تو یہ کراچی سے اگر ہم جائیں یہاں سے اس طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ یہ اوماڑا ہے، پھر اس کے بعد یہ پسنی ہے اور یہ گوادر ہے، اور اسی طرح آگے جو ہے وہ یہاں پہ جیونی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ پاکستان کے جزائر کی اگر ہم بات کریں تو جزائر یا جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ جزیرہ کی جمع ہے جزائر، انگلش میں سے آئی لینڈ کہتے ہیں۔ تو جزیرہ، آئی لینڈ ایک ایسا خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے۔ ایک ایسا خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر ہو اسے جزیرہ کہتے ہیں، آئی لینڈ کہتے ہیں۔ پاکستان کے جزائر میں جب ہم بات کریں گے تو صوبہ سندھ کے سب سے پہلے ہم جزائر کی بات کرتے ہیں تو جزیرہ بابا بھیٹ ایک جزیرہ ہے، دوسرا جزیرہ بدو ہے، تیسرا جزیرہ بندل ہے، چوتھا جزیرہ چرنا ہے، پانچواں جزیرہ کلفٹن صدف چٹانیں ہیں، چھٹا جزیرہ خپریاں والا ہے، ساتواں جزیرہ منوڑا ہے، آٹھواں جزیرہ شمس پیر ہے، نواں جزیرہ ڈھیری ہے یا ڈھیری جزیرہ ہے۔ تو یہ ہیں صوبہ سندھ کے جزیرے، 9 ہے ان کی تعداد۔ بلوچستان کے جو جزیرے ہیں جو بلوچستان کے سرحدی علاقے یا ساحلی علاقوں کے ساتھ ہیں وہ ہیں جزیرہ ہفت تلار، اسے استورا بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ دوسرا جزیرہ مالان ہے، یہ بلوچستان میں ہے، اور تیسرا جزیرہ زلزلہ جزیرہ ہے، ان کے بارے میں ہم مختصراً بات کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے جزائر میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جزیرہ ہفت تلار کی، جسے استورا کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ جزیرہ ہفت تلار یہ جزیرہ بلوچستان کی بندرگاہ پسنی سے 39 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ غیر آباد ہے، اس کا رقبہ تقریباً 6.7 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ہے جزیرہ ہفت تلار، یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے پاکستان کا، تو 6.5 مربع کلومیٹر، 6.7 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ یہ ہے اس کا گوگل ارتھ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی ہے لوکیشن، یہ انڈیا ہے، یہ ہم لیفٹ سائڈ پہ آ رہے ہیں اور یہ ہے پاکستان۔ تو یہ جزیرے یہ استورا کا جزیرہ ہے، اسٹولا کا جزیرہ ہے، اس کے علاوہ یہ چرنا جزیرہ ہے، بنڈل جزیرہ ہے، ان پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو دیکھیں
ٹیکنالوجی کا کتنا فائدہ ہے، یہ شمس پیر جزیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چرنا آئی لینڈ ہے، جزیرہ ہے، اسی طرح یہ بدو آئی لینڈ ہے، اسی طرح یہ خپرا والا ہے، پھر یہ شمس پیر کا جزیرہ ہے، یہ جی واپس یہ ہے خپریاں والا جزیرہ، ان کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سمندر میں، اسی طرح یہ بدو آئی لینڈ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. یہ دریائے سندھ کا جو نیچے کا ڈیلٹائی میدان ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اگر ہم بلوچستان کی طرف بڑھیں تو ہمیں ادھر بھی بہت سے جزیرے نظر آتے ہیں. 3 بڑے جزیرے ہیں بلوچستان کے. یہ ہے استولا آئی لینڈ، بندل آئی لینڈ، شمس پیر آئی لینڈ. یہ چرنا آئی لینڈ ہے. یہ بدو آئی لینڈ ہے. یہ خپریاں والا آئی لینڈ ہے. یہ ہے بدو آئی لینڈ. یہ بندل آئی لینڈ ہے. یہ شمس پیر آئی لینڈ ہے. پھر یہ اگر ہم بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہے چرنا آئی لینڈ ہے. یہ استولا آئی لینڈ ہے. اسٹوڈنٹ دوسرا جزیرہ جو ہے بلوچستان کی، ہم جزیروں کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے جس جزیرے کی ہم نے بات کی ہے وہ استولا. دوسرا جو ہے جزیرہ مالان ہے. یہ جزیرہ سمندری مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ 1999 میں سمندر سے ظاہر ہوا اور پھر غائب ہو گیا. 1999 میں یہ سمندر سے ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد غائب ہو گیا، اور پھر یہ جزیرہ 2010 میں دوبارہ نمودار ہوا ہے. یہ ہے جزیرہ مالان، خوبصورت جزیرہ ہے. اس کے بعد تیسرا بلوچستان کا جو جزیرہ ہے وہ ہے زلزلہ جزیرہ. یہ زلزلے کی وجہ سے نمودار ہوا ہے. یہ جزیرہ بلوچستان کی بندرگاہ گوادر کے ساحل کے قریب ہے، جو 24 دسمبر 2013 کو زلزلے کے بعد سمندر سے نمودار ہوا. اس کی بلندی 15 سے 20 میٹر ہے اور لمبائی تقریباً 75 میٹر ہے. یہ زلزلہ جزیرہ ہے. یہ پہلے نہیں تھا. یہ 2013 میں یہ نمودار ہوا ہے. غیر آباد ہے. چوتھا جزیرہ ہے، یہ سندھ کا ہے. یہ ہے جزیرہ بٹ. یہ جزیرہ بٹ ہے. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کراچی کے علاقے کیماڑی ٹاؤن ہے اس کے قریب ہے. پانچواں جزیرہ یہ بھی سندھ میں ہے. یہ ہے جزیرہ بدو. یہ غیر آباد جزیرہ ہے. یہ بھی چھوٹا سا جزیرہ ہے، کراچی کے ساحل کے قریب ہے. جزیرہ بندل یہ سندھ میں ہے اور یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے. یہ کراچی کے ساحل کے قریب ہے اور اسے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بیریر ٹاؤن بننے کے امکانات ہیں اور اس کو آباد کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے. جزیرہ چرنا جو ہے یہ بھی سندھ میں ہے اور یہ جزیرہ بلوچستان اور سندھ کی سرحد پر واقع ہے، جو دریائے حب سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ بھی غیر آباد ہے. یہ جزیرہ منوڑا ہے. منوڑا ایک جزیرہ نما ہے، اس لیے کہ جزیرہ کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے. اس کے ایک طرف خشکی جو ہے وہ آگے
کراچی کے ساتھ مل رہی ہے. تو منوڑا جو ہے وہ ایک جزیرہ نما ہے جو ایک طرف سے چھوٹی سی پٹی کے ذریعے کراچی سے جڑا ہوا ہے. یہاں پاکستان نیوی کا مرکز بھی ہے. اس پر ایک بڑا اور خوبصورت لائٹ ہاؤس بھی ہے. لائٹ ہاؤس وہ ہوتا ہے جہاں سے سمندری جہازوں کو دکھانے کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے جو ایک روشنی کا بڑا مینار سمندر کے کنارے ہوتا ہے اسے لائٹ ہاؤس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نواں جزیرہ شمس پیر. یہ بھی سندھ میں ہے. یہ جزیرہ بھی چھوٹا سا ہے. کراچی فش ہاربر پر واقع ہے. فش ہاربر وہ ہے جہاں مچھلیوں پکڑنے والے بندر جو جہاز ہیں وہ لنگر انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کلفٹن صدف چٹانیں. یہ کلفٹن اویسٹر راکس ہیں. یہ صدف کی چٹانوں سے بنا ہوا ہے. یہ جزیرہ صدفہ چٹانوں کے سلسلے پر مشتمل ہے جو کراچی کے ساحل کلفٹن میں ہے. اس پر پانی کا ایک فوارہ تعمیر کیا گیا ہے جو پانی کو 620 فٹ کی بلندی تک اچھالتا ہے. یہ دنیا کا دوسرا اونچا فوارہ ہے. یعنی بہت اونچائی تک یہ فوارہ پانی کو پھینکتا ہے 620 فٹ کی بلندی تک. تو یہ دنیا میں جو اونچا پانی پھینکنے والے فوارے ہیں اس میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے. یہ ہیں. اس کے بعد ہے جزیرہ خپریاں والا. یہ جزیرہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کراچی کے ساحل کے قریب ہے. ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. یہ ہے جزیرہ خپریاں والا. اور اسی کے ساتھ ہے جزیرہ ڈہری. یہ ہے جزیرہ خپریاں والا. 12واں جزیرہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے جزیرہ ڈہری کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کراچی کے ساحل کے قریب ہے. یہ جزیرہ ڈہری ہے جو خپریاں والا جزیرے کے قریب ہے. یہ چھوٹا سا جزیرہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں اور پاکستان کے جزیروں کے بارے میں پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ہم پاکستان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مضمون جغرافیہ ہے. آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ کا شکریہ. یہ چینل تعلیم منزل ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. اسے خود بھی بار بار دیکھیے اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. یہ ایک غیر تجارتی بغیر کسی بزنس یا بغیر کسی پیسے کمانے کے لالچ کے بغیر ہی یہ چینل شروع کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم کو عام کرنا ہے. اس میں دیگر مضامین کے لیسن بھی موجود ہیں. آپ ان سے فائدہ اٹھائیے. اس میں فزکس، کیمسٹری، سائنس، انگلش، اردو، سوشل اسٹڈی، ہسٹری اور دیگر مضامین کے لیکچر بھی موجود ہیں. آپ خود بھی سنیے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی اس سے شیئر کیجیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے زیادہ سے زیادہ علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکے. اللہ حافظ.